کہ زمین پر احرام پوش ایسا بھی ہے جس نے کبھی احرام نہیں اتارا، لوگ تو 4 دن میں احرام سے تھک جاتے ہیں، جس نے پوری زندگی حالت احرام میں گزار دی۔ اشرف العالمین آفتاب ولایت حضور پرنور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے پیدائش مبارک 1 رمضان المبارک 1232 ہجری بمطابق 16 جولائی 1817 عیسوی کو ہوئی، اور آپ کا وصال ظاہری 1 صفر المظفر 1323 ہجری بمطابق 7 اپریل 1905 عیسوی کو ہوا۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے ایک مدت دراز پہلے بادشاہ شریف میں حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ دیواں شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگا کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ دیواں شریف کی طرف رخ کر کے دعا کیوں مانگا کرتے ہیں، تو حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر ولایت کا سورج طلوع ہوگا جس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی، یہ آفتاب ہم ہی میں سے ہوگا، مگر اس کے طلوع ہونے میں ابھی بڑا وقت باقی ہے۔ یہ سورج اور کوئی نہیں بلکہ حضرت سید فقیر وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس واقعے کے ایک عرصہ دراز کے بعد اپنے وقت کے صاحب کمال بزرگ حضرت میرا سید احمد یہ اپنے یارانہ طریقت بزرگوں کے ساتھ دیواں شریف میں ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک فقیر بزرگ کا گزر ہوا تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اے میرا سید احمد، تمہیں مبارک ہو، تمہاری 5ویں پشت میں ایک ایسا آفتاب ولایت طلوع ہوگا کہ جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بڑے عظیم بزرگ حضرت شیخ الشیوخ مولانا شاہ نجات اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیواں شریف کی طرف سینہ مبارک کھول کر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس آفتاب کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہوں جو عنقریب طلوع ہونے والا ہے۔ اور انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ شاہ فتح علی انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ اے خدا بخش، دیواں شریف میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ ولی ہے، اور جب یہ بڑا ہوگا اس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ پھیل جائے گی۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انہی بزرگوں کی بشارت بن کر 1 رمضان المبارک 1232 ہجری دیواں شریف میں حضرت حکیم حافظ قاری سید قربان علی شاہ کے گھر ایک روشن آفتاب ولایت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا نام وارث علی رکھا گیا۔ آپ نے سارا مہینہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، یعنی کہ سحری سے لے کر افطار تک روزہ رکھتے تھے، اور افطار کے بعد سے لے کر سحری تک اسی بیچ میں آپ دودھ پیا کرتے تھے، اور اگر کبھی آپ کی ماں بے وضو دودھ پلانے لگتی تھی تو آپ کبھی دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ آپ کا یہ حال بچپنے میں ہی تھا کیونکہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ کی عمر 2 سال کی ہوئی تب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور کچھ سالوں کے بعد آپ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تب آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے والدین کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کی پرورش آپ کی دادی جان نے ہی کی۔ آپ بچپن ہی میں اپنے ہم عمر بچوں کو محبت الہی کا درس دیتے تھے۔ اکثر وارث پاک اپنی دادی کے صندوق سے پیسے نکال کر فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور اکثر آپ گھر سے غائب ہو جاتے تو گھر والوں کو فکر ہو جاتی تھی، لیکن پھر خود ہی گھر واپس آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ دادی نے تنگ آ کر کوٹری میں بند کر دیا، کیونکہ آپ کہیں گم ہو جاتے تھے تو اس لیے آپ کو کوٹری کے اندر بند کر دیا، اور پھر جب دادی کوٹری کھولتی تو آپ اس میں نہیں ملتے تھے، اور جب آپ کو ڈھونڈا جاتا تو آپ کسی باغ میں بیٹھے ہوئے ملتے۔ حضرت وارث علی شاہ بچپن ہی میں ایک عجیب کیفیت کے اندر رہتے تھے، یوں لگتا تھا کہ کسی کی یادوں میں گمسم ہے اور کوئی ان کی نگاہوں میں ہے۔ یوں حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا شان سے گزر رہا ہے۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آگے کی تعلیم کے لیے آپ کی دادی جان نے اپنے پیر و مرشد حضرت امیر علی شاہ صاحب کے پاس بھیجا، جو شاہ ولایت حضرت محمد عبد المنیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین تھے۔ جب وارث پاک کو استاد کے سامنے بٹھایا گیا تو استاد نے دیکھا تو فرمایا، یہ صاحبزادہ اللہ کے بندوں کا رہنما ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا۔ اور آپ کو قرآن شریف سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ مکتب جایا کرتے تھے تو قرآن کو اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر جب گھر آتے تو گوشہ تنہائی میں کسی کے خیالوں میں ڈوب جایا کرتے تھے، اور آپ نے 2 سال میں ہی قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور 1 یا 2 قرات میں نہیں بلکہ 7 قرات میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی تعلیم کے لیے آپ کی دادی جان نے حضرت علامہ امام علی کی خدمت میں آپ کو بھیجا۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ رہ کر بہت کچھ سیکھا اور پڑھا۔ خود علامہ امام علی کا یہ حال تھا کہ جب وارث پاک درسگاہ میں تشریف لاتے تو حضرت امام علی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار وارث پاک نے فرمایا، حضور میں جب آتا ہوں تو آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا، صاحبزادے میں تو ظاہری علم کا استاذ ہوں، مگر تم خلق خدا کو باطنی علم سے مالا مال کرو گے۔ بچپن سے ہی وارث پاک پر ولایت کے آثار ظاہر تھے، اور آپ کے اساتذہ آپ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور آپ کو اور مضبوط کرنا چاہا، تو آپ کی دادی جان کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اب سوائے آپ کی بہن کی اس دنیا میں آپ کا ظاہری طور پہ کوئی نہیں تھا، تو آپ دیواں سے لکھنؤ چلے آئے اپنی بہن کے پاس، اور آپ کی بہن کے شوہر تھے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے کامل بزرگ اور شاہ عبد العزیز دہلوی کے شاگرد تھے۔ ایک دن ایک عالم نے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے ایک شعر کو میرے حوالے کیا ہے، ان کے کرشمے حیرت انگیز ہیں
کہ اس بچپنے میں جو کرامتیں ان سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ کرامتیں کامل بزرگوں میں بھی میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ تو استاد نے خادم علی شاہ سے کہا کہ صاحبزادے بڑے پڑھے پڑھائے ہوئے ہیں، میری یہ رائے ہے کہ انہیں زیادہ تعلیم کی حاجت نہیں، لیکن پھر بھی حضرت خادم علی شاہ پڑھاتے رہے اور خود بھی تربیت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ وارث پاک نے خوب علم حاصل کیا اور دن دن محبت الہی میں اضافہ ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی کہ ہر وقت وجدانی کیفیت طاری رہتی اور دنیا سے کٹ کر ہر وقت یاد الہی میں ڈوبے رہتے۔ پھر حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ قادریہ چشتیہ رزاقیہ کے اندر مرید کیا۔ پھر جب حضرت خادم علی شاہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو ایک بزرگ عیادت کے لیے آئے جو کہ اس وقت کے کتب حضرت حافظ اکبر شاہ تھے۔ جب ان کی نظر وارث پاک پر پڑی تو آپ نے وارث پاک کے پاس جا کر ان کی آنکھوں کو چوما اور بوسہ دیا اور فرمایا اگر آسمان 1000 بار چکر کھائے اور زمین قیامت تک گردش کرتی رہے تب بھی ایسا پاک باطن اور نیک خصلت پیدا نہ ہو سکے۔ یہ لڑکا انسانی جسم میں ایک فرشتہ ہے اور جس میں خاکی کے اندر سراپا نور خدا ہے۔ یہ وارث پاک کا بچپنے کا واقعہ ہے کہ جس میں آپ کی اتنے شانیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد 14 صفر المظفر کو حضرت خادم علی شاہ کا وصال ہو گیا۔ پیر و مرشد کے وصال کر جانے کے بعد وارث پاک کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وارث پاک نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں پیر و مرشد نے خواب میں آ کر سفر کرنے کا حکم دیا اور کہا تم سفر اختیار کرو، اب گھر بار سب چھوڑ دو۔ پھر حضرت وارث پاک نے گھر کا سارا سامان غریبوں میں تقسیم کر دیا اور جتنی بھی جائیداد تھی سب بانٹ دیا، اور جتنے بھی زمین کے کاغذات تھے ان کو لے جا کر تالاب میں ڈبو دیا۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے دنیاوی جھمیلوں سے آزادی پالی اور تنہ تنہا پیدل حج کے سفر پر چل دیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ جب اجمیر شریف کی زیارت کے لیے گئے اور جب بارگاہ خواجہ میں پہنچنے لگے تو کسی نے پکار کر کہا کہ یہ سلطان الہند کا دربار ہے، یہاں چپل اتار کر آیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت چپل پہننا چھوڑ دیا اور پھر پوری زندگی کبھی چپل نہیں پہنا، کیونکہ یہ پوری کائنات سلطان دو عالم کی ہے۔ اجمیر شریف سے ممبئی گئے، پھر جدہ کے لیے روانہ ہوئے اور حج کیا، پھر مدینہ کی زیارت کو گئے، وہاں 3 مہینے تک مدینہ شریف میں رہے، پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے بیت المقدس، دمشق، بیروت، بغداد، کاظمین، النجف اشرف، کربلا معلی، ایران، قسطنطنیہ، یہ سبھی ممالک میں سفر کرتے ہوئے پھر سفر حج آ گیا۔ پھر آپ حج کرنے کے لیے گئے، مکہ اور پھر مدینہ کی زیارت کے لیے گئے اور اس بار افریقہ بھی گئے۔ آپ نے ایسا کئی بار کیا، تقریباً حضرت وارث پاک نے 17 حج پیدل کیے ہیں، کیونکہ سیروا فی الارض یعنی اللہ نے فرمایا زمین کی سیر کرو، یعنی اللہ کے دین کے لیے زمین میں سیر کرو۔ وارث پاک کہیں نہیں رکتے تھے۔ جب آپ کا تیسرا حج مکمل ہوا تو آپ ہندوستان واپس آ گئے۔ جب اپنے وطن واپس آ گئے تو رشتہ داروں نے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے، آپ بہت دن بعد واپس آئے ہیں، لیکن آپ ٹالتے رہے۔ لیکن جب بہت اصرار کیا تو تنگ آ کر آپ نے دیوا شریف چھوڑ دیا اور پھر سفر پر نکل پڑے۔ وارث پاک کا ہر بار کا یہی معمول تھا کہ جب حج کا مہینہ آتا تو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جاتے اور پھر مدینہ شریف اور یوں ہی کئی ملکوں کا سفر کیا۔ تقریباً دنیا کے سبھی ملکوں کا سفر کرتے رہے اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ حضرت وارث پاک سنتوں کے بہت زیادہ پابند تھے اور آپ کی خوراک بہت کم تھی اور کئی دنوں یا ہفتوں میں 2 یا 3 لقمے کھایا کرتے تھے۔ وارث پاک نے جب سے احرام باندھنا شروع کیا تو پھر کبھی احرام اتارا نہیں اور ہر وقت ہر لمحہ حالت احرام میں گزار دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب وارث پاک بغداد شریف جا رہے تھے تب حضرت غوث پاک نے وہاں کے سجادہ نشین کو خواب میں آ کر فرمایا کہ 2 پیلی چادریں میرے بیٹے وارث علی شاہ کو دے دو، اور پھر انہی 2 پیلی چادروں میں پوری زندگی گزار دی اور پھر انہی چادروں میں سپرد خاک ہو گئے۔ جب آپ کربلا پہنچے تو بابا امام حسین کی تکلیفیں یاد آ گئیں تو آپ نے تخت یا پلنگ پر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا اور زمین پر ہی بیٹھا کرتے تھے، یعنی فقیری آپ سے بالکل ظاہر تھی۔ کوئی بھی بندہ آپ کو دیکھتا تو درویش تصور کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت وارث پاک کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 14ویں صدی میں 2 بزرگوں کا فیض خوب ظاہر ہوا ہے۔ ایک مجدد اعظم امام احمد رضا خان کا فیض ہے اور دوسرے حضرت سید وارث علی شاہ کا فیض ہے، اور اعلی حضرت کو اعلی حضرت لقب وارث علی شاہ نے ہی دیا ہے، ورنہ وارث پاک کسی کو جلدی مولانا بھی نہیں کہتے تھے۔ سب سے پہلے وارث پاک نے جسے مولانا کہا وہ اعلی حضرت ہیں، اور جس کو اعلی حضرت کہا وہ بھی اعلی حضرت امام احمد رضا خان ہیں۔ کسی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بزرگان دین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت ابو الحسین نوری میاں سرکار جو کہ مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہیں، نوری میاں فرماتے ہیں کہ حاجی وارث علی شاہ اپنے وقت کے یکتا اور سلسلہ رزاقیہ میں سورج ہیں۔ اسی طریقے سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ مکہ شریف میں ہی رہا کرتے تھے، کوئی شخص مدینہ شریف جا رہا تھا تو وارث پاک نے کہا کہ میرا سلام حاجی امداد اللہ تک پہنچا دینا۔ حاجی امداد اللہ نے فرمایا کہ میرے جانب سے ہندوستان کے آفتاب سے یہ درخواست ہے کہ میرے حق میں وہ دعا کریں، کیونکہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب وہ بندہ واپس حاجی امداد اللہ کا پیغام لے کر حضرت وارث پاک کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا حاجی امداد اللہ صاحب تو خود ولی کامل ہیں، تو انہیں میری دعا کی کیا ضرورت ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب علم و عمل سے نوازا، آپ کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کئی بار دوبارہ فرض نماز پڑھ لیتے۔ تو کوئی کہتا کہ حضور آپ نے نماز تو پڑھ لی ہے، تو وارث پاک نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھ لی تو کیا حرج ہے، اور اگر کوئی نماز نہ پڑھتا تو فرماتے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ میرے حلقہ بیعت سے خارج ہے، یعنی وہ میرا مرید ہی نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ اس قدر آپ سختی فرمایا کرتے تھے۔ وارث پاک فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق تو سب رکھتے ہیں، مگر وارث علی خانہ کعبہ کے مالک کی زیارت کا شوق رکھتا ہے، اور جب بھی میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو سب تو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، مگر میں اس کے مالک کی زیارت کرتا ہوں۔ وارث پاک مانگنا یا سوال کرنے کی ہر ایک ادنیٰ صورت سے بھی بچتے تھے، اور وارث پاک کی قرآن مجید سے بے انتہا محبت تھی کہ سفر میں ایک ایک کوس میں 3 پارے اور 10 کوس میں پوری کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ وارث پاک غوث پاک سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ وارث پاک 11ویں شریف کی فاتحہ کے لیے شیرینی لیتے اور خود ہی فاتحہ کرتے تھے، اور میلاد شریف سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور کہیں اگر سن لیتے کہ محفل میلاد لگی ہوئی ہے تو ضعیفی کی حالت میں بھی خود جاتے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھتے تھے، اور آخری وقت تک محفل میلاد منعقد کرتے رہے۔ حضرت وارث پاک کے عقائد و نظریات وہی تھے جو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تھے، اور حضرت وارث پاک کے جسم سے سیادت یعنی سیدوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب بھی آپ کی چادروں کو دھل کر پھر آپ کے جسم پر ڈالا جاتا تھا تو اس میں پھر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ آج بھی مزار پر کوئی بھی خوشبو لگا کر چادر چڑھاتا ہے، مگر وہ خوشبو بدل کر سیدوں والی خوشبو ہو جاتی ہے۔ سرکار وارث پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے جس میں ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے، تو حضور وہ 72 فرقے کون سے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ تو وارث پاک نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسد ہوگی وہ جہنم میں جائے گا، یعنی جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد ہوگی، صحابہ کی حسد ہوگی، اولیاء اللہ کی حسد ہوگی، تو سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ناظرین، حضرت وارث پاک نے پوری زندگی شاہانہ انداز میں گزاری اور زندگی بھر کسی سے کچھ نہیں مانگا، اور جو بھی آپ کے در پہ آیا خالی واپس نہیں گیا، پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری۔ اور وارث پاک اکثر فرمایا کرتے تھے جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، منزل عشق میں خلافت نہیں دی جاتی۔ فقیر اعظم حضرت سید فقیر وارث علی شاہ کا آستانہ مبارک اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں آج بھی مرضائے خلائق ہے۔